wars are filled with disgusting lies and even filthier truths. اگر ہم کسی بھی وار کو دیکھتے ہیں تو آلموسٹ ہر ایک وار بہت ہی زیادہ کیوٹک، بلڈی اور مایوس کرنے والی ہوتی ہے، لیکن جو وار سب سے زیادہ ڈسگسٹنگ اور فلٹی پارٹس ہوتے ہیں وہ بیٹل فیلڈ پر نہیں ہوتے۔ وار کے سب سے گندے پارٹس وہ ہیں جن کے بارے میں عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو کچھ بھی ہوتا ہے پرزنرز کے ساتھ ہوتا ہے وہ سیکرٹ ہی رہ جاتا ہے، لیکن جب ان میں سے کوئی بھی سیکرٹ باہر آتا ہے تو لوگوں کی ہوش اڑ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سیکرٹ گندے کام کچھ ہی کنٹریز کرتی ہے، ایسی سیکرٹس گندے کام، ایسے ہڈن جابس ہر ایک کنٹری کرتی ہے وار کے ٹائم پر، لیکن کچھ کنٹریز کے سیکرٹس باہر آ جاتے ہیں، جبکہ ہر کنٹری کا اپنا کوئی نہ کوئی سیکرٹ ضرور ہوتا ہے۔ اور ایسا ایک دردناک گہرا سیکرٹ تھا رشیا کا، جسے دا رشین سلیپ ایکسپیریمنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نیند کس کو پسند نہیں ہے؟ آئی تھنک ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو زیادہ دن بنا سوئے رہ سکتا ہے، پر جب تمہارے اراؤنڈ وار چل رہی ہوتی ہے، تم فائٹ کر رہے ہوتے ہو، تو ساری کی ساری نیند اڑ جاتی ہے۔ ایٹ سم لمٹ obviously وار کے ٹائم پر سولجرز دن رات کام کرتے رہتے ہیں، دن رات لڑتے رہتے ہیں باقی سولجر سے، لیکن اس کی بیچ میں بھی وہ بڑی سے شپ چینج کرتے ہیں جس سے وہ تھوڑا سا سو سکیں اور ریسٹ کر سکیں۔ وار کے ٹائم پر دنوں تک سولجر سوتے نہیں ہیں، لیکن کچھ دنوں کے بعد انہیں ریسٹ کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن اسی ایفیشنسی کے بڑھنے کے لیے رشین کے دماغ میں ایک کویسچن آیا کہ ہم اپنے سولجرز کو کتنے دن تک جگا کر رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم انہیں زیادہ دن تک جگا کے رکھتے تو ان کی ایفیشنسی پر کتنا فرق پڑتا ہے، وہ کتنا کام کر سکتے ہیں اور فائٹ کرنے کے کتنے کیپیبل رہ سکتے ہیں۔ اور اسی کویسچن کا آنسر کو ڈھونڈنے کے لیے رشین نے ایک خوفناک ایکسپیریمنٹ ڈیزائن کرا۔ تو جو رشین سائنٹسٹ تھے ان کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایسے سبجیکٹس لا کر دی جائے جنہیں ہم ایک سیل میں بند کر سکیں اور کافی دنوں تک مانیٹر کر سکیں اور ان پر ایکسپیریمنٹ کر سکیں۔ اب وار کے ٹائم پر تم سبجیکٹس کہاں سے لاؤ گے؟ اور اسی لیے تم سبجیکٹس اپنے پرزنرز کو ہی بناؤ گے۔ دوسری کنٹری کے سولجرز جن کو کیپچر کر رکھا تھا رشین نے، انہیں ہی یوز کرا گیا اپنی اس ایکسپیریمنٹ کے لیے۔ لیٹ نائٹ پارٹیز میں رشین ریسرچر نے کچھ 5 سبجیکٹ کو چوز کرا جن کو انہوں نے ایک اکیلے سیل میں بند کر دیا، اور سیل کے اندر ان کا ایک سیٹ اپ تھا جس کے تھرو ایک گیس وہ پروڈیوس کرتے تھے، جس کو سونگھنے کے بعد کسی بھی انسان کی نیند اڑ جائے گی۔ رشین نے ایک ایسی گیس ڈیولپ کر لی تھی جن کو انہیل کرنے کے بعد کسی بھی انسان کی نیند اڑ سکتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی دن سے کیوں نہ سویا ہو۔ اس چیمبر میں آکسیجن لیول بھی مانیٹر ہوتا تھا، جسے جب اس سیل کے اندر ان پریزنرز کو ڈالا جائے تو ان کا آکسیجن لیول مانیٹر کرا جا سکے، تاکہ پتہ چل جائے کہ انہیں وہ گیس انہیل کرنے کی وجہ سے مر تو نہیں گئے۔ وہ جو سیل تھا، جو چیمبر تھا، وہ فل تھا بکس، کھانے اور پانی کے ساتھ۔ وہاں ایک ٹوائلٹ بھی تھا، لیکن وہاں پر بیڈز نہیں تھے، کیونکہ اوبیسلی بات ہے وہاں پر ان سبجیکٹس کو سونا الاؤ ہی نہیں تھا۔ وہاں جو 5 سبجیکٹ تھے ان سے پرومس کرا گیا تھا کہ اگر وہ اس ایکسپیریمنٹ میں پاس ہو گئے، مطلب اگر وہ 30 دن تک بنا سوئے رہ لیتے ہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ یہ رشین کا ان سے ایک جھوٹا وعدہ تھا۔ انہیں پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے ہی نہیں، بٹ سٹل انہوں نے یہ چیز ان سے پرومس کر دی تاکہ وہ کوپریٹ کرے۔ تو پہلے 5 دن میں کچھ زیادہ ڈیفرنس دیکھا نہیں گیا۔ پہلے رشین سائنٹسٹ کو لگا کہ یہ شاید ان کا بیہیویئر ہے سبجیکٹس کا، کہ وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے ہیں،
इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी थी कि ये गैस की वजह से हो रहा है। जो गैस उनके चेंबर में छोड़ी जाती थी वो गैस काफी ज्यादा टॉक्सिक थी नेचर में, एंड इट वाज वेरी पॉसिबल कि उस गैस की वजह से ही उन सारे सब्जेक्ट्स का बिहेवियर में ये अजीब और डरावना चेंज आ गया था। 5वें दिन से 9वें दिन के बीच में एक सब्जेक्ट ने उन 5 सब्जेक्ट में से रैंडमली एक किसी मोमेंट पर बहुत जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपनी पूरी कैपेसिटी से चीख रहा था और 3 घंटे तक वो सब्जेक्ट लगातार चिल्लाता रहा और 3 घंटे के बाद सडन उसकी आवाज ही निकलना बंद हो गई। बाद में जब चेक करा गया तो पता चला कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स ही खराब कर ली थी। उसकी वोकल कॉर्ड्स पक चुकी थी क्योंकि वो इतनी इंटेंसिटी पर और इतने ज्यादा टाइम तक चीखा था। जिस दिन पहले सब्जेक्ट ने चीखना चिल्लाना शुरू करा तो 3 दिन बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था और वो बहुत ज्यादा जोर से और इतनी इंटेंसिटी पर चीख रहा था कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स डैमेज कर ली थी। और दिन बाद जो भी रिसर्चर थे वो बार बार माइक्रोफोन को चेक कर रहे थे कि कहीं वो माइक्रोफोन खराब तो नहीं है और ऑक्सीजन लेवल को बार बार चेक करा जा रहा था। उन्होंने ऑक्सीजन लेवल को चेक करते हुए पता चला कि हाँ, 5 सब्जेक्ट अंदर ही अंदर बिल्कुल ठीक है और चेंबर में जिंदा है और ऑक्सीजन भी कंज्यूम कर रहे हैं। रिसर्चर ने चेंबर के अंदर अनाउंस करा कि हम चेंबर के अंदर आने वाले हैं, लेकिन उस अनाउंसमेंट से या किसी भी और हरकत से उन्हें सब्जेक्ट से कोई रिएक्शन नहीं मिला। वो सब्जेक्ट बस लेटे हुए और एग्जिस्ट करते रहे कि वो कुछ बोल रहे थे ना कुछ कर रहे थे, वो एकदम स्टिल थे लेकिन वो जिंदा थे। एक रिसर्चर ने अनाउंस करा कि हम चेंबर के अंदर आ रहे हैं और अगर वो सब्जेक्ट बात मानते हैं तो उनको फ्री कर दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट उनकी तरफ से एक आखिरी कोशिश थी, लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट करा गया एक सब्जेक्ट ने माइक्रोफोन में बहुत ही अजीब और डरावनी आवाज में बोला कि हम अब आजाद नहीं होना चाहते। और यहाँ ये कहानी बहुत ज्यादा डार्क मोड ले लेती है। ये पूरा एक सीक्रेट प्रोजेक्ट था, लेकिन बाद में जाकर रशियन इंटेलिजेंस को पता चला कि ऐसा कोई अजीब एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है। उसी टाइम हायर कमांड से ऑर्डर आया कि इस एक्सपेरिमेंट को फौरन बंद कर दिया जाए और उन सारे सब्जेक्ट्स को छोड़ दिया जाए। ये ऑर्डर आने पर उन रिसर्चर्स ने जो अभी तक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने इस काम को रोक दिया। उन्होंने चेंबर के दरवाजे खोल दिए जिसके लिए एकदम फ्रेश एयर अंदर गई और उन्होंने गैस की सप्लाई को बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही गैस की सप्लाई बंद हुई अंदर सारे सब्जेक्ट्स ने एक साथ चीखना और बोलना शुरू कर दिया कि प्लीज हमारे जान पर बन जाएगी, हम मर जाएंगे यहाँ पर, प्लीज गैस को वापस से शुरू करा दिया जाए, हम बिना गैस के नहीं रह सकते, हम बिना उस गैस को ब्रीथ मतलब कि सांस करे बिना नहीं रह सकते। ये उन सब्जेक्ट्स की अजीब डिमांड थी क्योंकि वो एक तरीके से उस टॉक्सिक गैस के एडिक्ट हो चुके थे। जब उनकी ये रिक्वेस्ट पूरी नहीं करी गई तो 5 में से 4 सब्जेक्ट बहुत जोर से चीखने चिल्लाने लगे और 5 सब्जेक्ट में से 4 बहुत ही खौफनाक तरीके से रो रहे थे और एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसे देखकर लग रहा था कि वो मर चुका है। वो बाकी के लोग इतना चिल्लाते रहे कि ऐसा लग रहा था कि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज चिल्ला रहे थे। लेकिन बाद में जब चेक करा गया तो पता चला कि उन्होंने 5 दिन से ना कुछ खाया था ना कुछ पिया था। उनका खाना जो चेंबर में रखा गया था वो वैसे कि वैसा ही पड़ा हुआ था। जो बचा हुआ 4 सब्जेक्ट थे उनको जब अंदर जाकर एग्जामिन करा गया
تو پتا چلا کہ ان کے باڈی کے کافی زیادہ مسلز اور سکن کے پارٹس پڑ چکے ہوئے تھے. انہوں نے خود کی سکن کو اور مسل کو چیر رکھا تھا اپنی ہی ہاتھوں سے. دھیان سے ایگزامن کرنے پر پتا چلا کہ انہوں نے یہ سب اپنے دانتوں سے نہیں کرا تھا بلکہ اپنی انگلیوں سے ناخنوں سے ہی اپنی سکن اور مسل کو پاڑ رہے تھے. وہ اپنی سکن کو باڈی سے الگ کر رہے تھے اور زیادہ انویسٹیگیشن کرنے پر پتا چلا کہ ان چاروں سبجیکٹس کا ڈائجسٹیو ٹریک ایک دم صحیح چل رہا تھا. وہ فوڈ ایک دم صحیح ڈائجسٹ کر رہے تھے لیکن وہ فوڈ کوئی نارمل کھانا نہیں تھا بلکہ ان کا خود کا فلیش تھا، مطلب کہ جسم تھا. وہ اپنی ہی مسل اور سکن کو نکال کر خود ہی کھا رہے تھے اور ڈائجسٹ کر رہے تھے. کسی کو بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس گیس کے اندر ایسا کیا تھا جو یہ ساری سبجیکٹ اس طرح بیہیو کر رہے تھے. جب ان سبجیکٹس کو چیمبر سے نکالا جا رہا تھا ایون تو انہوں نے اتنے دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا اور ان کے اندر انرجی نہیں ہونی چاہیے تھی لیکن سٹل انہوں نے بہت اسٹرانگلی فائٹ کرا ان سارے رشین سولجر سے جو انہیں باہر نکال رہے تھے کیونکہ وہ اس چیمبر کو چھوڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. انہیں وہی رہنا تھا اور وہ نکلنے کو تیار ہی نہیں تھے. ان میں سے ایک سبجیکٹ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے سرجری کے لیے تو کم سے کم ڈاکٹر نے 10 بار انیستھیزیا دیا اس سبجیکٹ کو لیکن اس سبجیکٹ کو پھر بھی ہوش رہا. وہ بے ہوش نہیں ہوا. اس کو انیستھیزیا کا فرق ہی نہیں پڑا اور اس کے بعد بھی اس نے ڈاکٹر سے لڑائی کری اور لڑائی کے بیچ اس سبجیکٹ نے اپنے ربس توڑوا لیے اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر کا ہاتھ بھی توڑ دیا. اب سارے کے سارے سبجیکٹ اینیمل کی طرح بیہیو کر رہے تھے. ایک اور سبجیکٹ جو سب سے زیادہ انجرڈ تھا ان کو بھی ہاسپٹل لے جایا گیا. اس کے اوپر بھی انیستھیزیا کا کوئی فرق نہیں پڑا. اس کے اندر بے ہوشی کا نام اور نشان نہیں تھا اینڈ ہی واز گوئنگ کریزی. لیکن اس سبجیکٹ پر سرجری کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کے کچھ آرگن کو واپس باڈی میں سیٹ کرنا ضروری تھا ورنہ وہ مر جاتا. اس سبجیکٹ نے خود اشارے سے بولا کہ بنا انیستھیزیا کی ہی سرجری کرا جائے. ایون تو ڈاکٹر نے پھر بھی ملٹیپل ٹائمز انیستھیزیا دیا تاکہ وہ تھوڑا شانت ہو سکے لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑا. تو اس کے بعد ڈاکٹر نے بنا انیستھیزیا کی سرجری شروع کری. ڈاکٹر کے لیے یہ سرجری کرنا کافی زیادہ مشکل تھا کیونکہ سرجری کے ٹائم پر ایک بہت ہی عجیب اور خوفناک ہنسی ہنس رہا تھا وہ سبجیکٹ. جب اس کی باڈی کو کاٹا جا رہا تھا وہ مسکرا رہا تھا. جتنا بھی سبجیکٹ تھے ان کے اراؤنڈ کچھ بھی ہو رہا ہو وہ کنسسٹنٹلی بس گیس کی ڈیمانڈ کر رہے تھے. ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کو بس جاگتے رہنا ہے. وہ سو نہیں سکتے. جو لاسٹ سبجیکٹ تھا اس کو جب ہاسپٹل میں مانیٹر کرا گیا تو اس کا برین بار بار رک رہا تھا اور سیم وے میں اس کا ہارٹ بھی بار بار سٹاپ ہو رہا تھا. اس کا ہارٹ اور برین دونوں ساتھ میں فلیٹ لائن کر رہے تھے اور پھر اچانک سے وہ سبجیکٹ دوبارہ زندہ ہو جاتا. بیچ میں ڈاکٹر نے کئی بار اس کو برین ڈیڈ گھوشت کر دیا لیکن پھر بھی وہ واپس ہوش میں آ رہا تھا اور ہر بار واپس آنے پر وہ ایک ہی چیز کی ڈیمانڈ کر رہا تھا. مجھے واپس سے گیس چاہیے. مجھے سونا نہیں ہے. میں سو نہیں سکتا. جس سبجیکٹ کی سرجری ہو رہی تھی اس ٹائم جو نرس وہاں اویلیبل تھی اس نے خود ایکسپلین کرا کہ سرجری کے ٹائم جب اس نے سبجیکٹ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس سبجیکٹ نے اس کی طرف دیکھ کر ایک بہت ہی کریپی اسمائل کر دی تھی. یہ پوری سٹوری جب میں نے پڑھی تھی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے. اٹ از ہارڈ ٹو بلیو کہ ایسا کچھ ہوا ہوگا اس ٹائم پر. جرنل جو پوری پروجیکٹ کو ہیڈ کر رہا تھا جب یہ ساری رپورٹس اس تک پہنچی تو اس نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں سبجیکٹس کو واپس چیمبر میں ڈالتے ہیں اور گیس کو دوبارہ چالو کرتے ہیں. اس نے سوچا کہ بچی ہوئی 3 سبجیکٹ کے ساتھ ساتھ ان کی 3 سائنٹسٹ کو بھی اندر بند کر دیا جائے تاکہ دیکھا جا سکے کہ آگے کیا ہوتا ہے. یہ سنتی ہی
उनमें से एक साइंटिस्ट ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और जनरल को पॉइंट ब्लैंक रेंज पर गोली मार दी। ये करती ही जिस साइंटिस्ट ने गोली मारी थी वो चैम्बर के अंदर घुसा और जब उसने अपने सब्जेक्ट्स को देखा तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये सच में ह्यूमन है। वो उन्हें पहचान ही नहीं पा रहा था। वो चीखा कि मैं तुम लोगों के साथ कभी नहीं रह सकता, तुम लोग हो कौन? जैसे ही उस साइंटिस्ट ने ये क्वेश्चन पूछा, एक सब्जेक्ट उसकी तरफ मुड़ा और उसने एक बहुत ही डरावनी स्माइल दी। उस सब्जेक्ट ने आंसर करा कि हम वही शैतान हैं जो तुम्हारे अंदर छुपा है। हम वही शैतान है जैसे तुम डरते हो, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बेड के नीचे रात को बैठा है। ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने थोड़ा पास जाकर उस सब्जेक्ट को भी गोली मार दी और जैसे ही उस सब्जेक्ट के दिल पर गोली मारी गई उसके मुंह से आखिरी वर्ड्स निकले, फाइनली आई एम फ्री। तो दोस्तों, ये था खौफनाक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये कहानी सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और दर्दनाक थी। मुझे जब इसके बारे में थोड़ा बहुत पता चला और जब मैंने इस पर पूरी रिसर्च करी और सारी डिटेल्स पढ़ी तो सच में मेरे होश उड़ गए। तभी मैंने सोचा कि इस पर एक पूरी वीडियो बनानी बहुत जरूरी है, लेकिन इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मेरी खुद की हालत खराब हो गई थी। आई होप आप सबको भी ये वीडियो उतनी ही खतरनाक और पसंद आई होगी जितनी मेहनत इसको बनाने में लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट थ्रिलर वीडियो में। खुदा हाफिज एंड ओवर एंड आउट।